وبرکاتہ۔ الباب الثانی بدعۃ المجتہد کا کتاب الحید او مسائل الحید۔ اما معرفت علامات انتقال هذه الدماء بعضها الى بعض، اگر آپ نے اس چیز کی معرفت حاصل کرنی ہے کہ آپ کو وہ علامات پتہ چل جائیں کہ ان میں سے ایک خون سے دوسرے خون کی طرف وہ منتقل ہوگی ہے، وہ انتقال الطہر الی الحید، اور یہ کہ اب عورت طہارت سے حیض کی طرف منتقل ہو گئی، والحید الی الطہر، یا حیض سے طہارت کی طرف، فإن معرفت ذلك فی الاکثر تنبنا علی معرفت ایام الدماء المعتادہ و ایام الاطہار۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی معرفت زیادہ تر جس چیز پر مبنی ہے نا، وہ اس چیز پر ہے کہ آپ کو اس چیز کی معرفت ہو کہ جو نارمل خون کے ایام ہیں وہ کون کون سے، وہ ایام الاطہار، اور جو نارمل پاکی کے ایام ہیں وہ کون کون سے۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو اس کے علاوہ جو ہوگا کیا ہوگا، اب نارمل۔ وَنَحْنُ نَذْكُرُ فِيهَا مَا يَجْرِي مَجْرَى الْوُضُوءِ وَهِيَ سَبْعُ مسائل۔ وہ کہتے ہیں اور ہم اس کے اندر انشاءاللہ ذکر کریں گے جو مجرا کے اوپر چلتے ہیں مسائل، اور وہ 7 مسائل ہیں۔ المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اختلاف العلماء فی اکثر ایام الحید و اقلیہا، کہ علماء کا اختلاف ہوا کہ حیض کے اکثر ایام کتنے اور اقل کتنے، یعنی سب سے کم۔ میرے خیال سے فیض بھی تو کہتے ہیں وہ اقل ایام الطہر فروا ان مالک ان اکثر ایام الحید 15 یوم، جو میں نے بھی آپ کو بات کی تھی کہ جو سب سے کم ایام ہے نا طہر کے، یعنی عورت جو سب سے کم پاک رہ سکتی ہے وہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 15 ایام۔ سوری، حیض کے جو ایام میں ہو وہ 15 ہوں، یعنی 15 دن اسے میکسیمم اگر خون آتا رہے تو ہم کہیں گے کہ حیض کا خون ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک غالباً 10 دن میکسیمم۔ وبی قال شافعی وقال ابو حنیفہ، اور یہی امام اعظم امام شافعی کی رائے۔ وقال ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا، اکثرہ 10 ایام، کہ زیادہ زیادہ اگر 10 دن تک آئے تو ہم اس کو حیض شمار کریں گے، اس کے بعد استحاضہ۔ وَأَمَّا أَقَلُّ أَيَّامِ الْحَيْضِ فَلَا حَدَّ لَهَا عِنْدَ مَالِكٍ بَلْ قَدْ تَكُونُ الدَّفْعَ الْوَاحِدَ عِنْدَهُ أَيْضًا۔ جبکہ اگر ہم اس کی سب سے قلیل مدت کا گمان کریں کہ کتنے دن کم از کم بلڈ آئے تو وہ حیض شمار ہوگا، تو امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ایک دفعہ بھی خون آ گیا تو وہ حیض شمار ہوگا، سمجھے؟ إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق۔ یہ پڑھا لیا میں نے، دوبارہ بتائیے گا کیا بتا رہے تھے؟ اب ایک دفعہ بھی خون آیا کس کے نزدیک؟ امام مالک کے نزدیک تو وہ حیض شمار ہوگا۔ یہ میں نے وہ ایون المسائل میں پڑھا تھا، عبد الوہاب کا۔ الحمدللہ، یعنی ایک لڑکی ہے 9 سال کی 12 سال کی، ابھی تک اس کو حیض نہیں آیا، اچانک سے ایک دن اسے بلیڈنگ ہوتی ہے آدھے گھنٹے کے لیے، پھر بند ہو جاتی ہے، اب آپ کیا کہو گے؟ امام مالک کے نزدیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکتر اس پہ ایک ایشو ہوتا ہے، بعض میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ بعض خواتین کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ ان کا رک جاتا ہوتا ہے بیچ میں، جی 1-2 دن اور پھر اسٹارٹ ہو جاتا ہے، جی، تو وہ 1-2 دن کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ بھی نہیں پڑھیں گی؟ یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہاں واقعی مثلا یہ میں نے جیسے ہی پڑھا تو پہلا سی میرے ذہن میں یہ ہے، میں نے یار یہ تو رولا ہے۔ دیکھو پڑھیں گی کیونکہ وہ طاہر شمار ہوں گی۔ کیا مطلب کب رک گیا؟ 1-2 دن خون آیا پھر رک گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھو ابھی ہم نے پڑھا نا اقل ایام، تو امام اعظم کے نزدیک تو کیا کہتے ہیں ایک دفعہ بھی آ جائے تو یہ حیض میں شمار ہوگا، یعنی کہ ایک دفعہ آ کے رک گیا اب وہ طاہر شمار ہوگی، طاہرہ۔ ڈاکٹر اس طرح ولادت کے بعد 40 دن کے بعد بھی اگر خون آئے تو پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتی رہے، ہاں وہ استحاضہ شمار ہوگا نا۔ تو اس کی وہی استدلال نہیں وہ تو استحاضہ ہے، وہ تو اور کیس ہے کہ خیر ویسے استدلال سے استدلال نہیں ہوتا نا، لیکن جو اس کی دلیل ہوگی وہی اس کی خون آیا رک گیا، پاک ہو گئی نا، ہاں، اب 2 دن کے بعد پھر آ گیا، اب کیا کرو گی؟
یہ سوال ہے. تو اس کی عمومی سائیکل کتنے دن کی ہوتی تھی، اس حساب سے پھر ہم چل رہے ہیں. ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اب آیا وہ ارریگولر سائیکل والی ہے یا ریگولر سائیکل والی ہے. اس کو ہم کچھ کہتے ہیں نا، پلٹ پی کوس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں، پیکاکس از اے انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگ. یہ اور سی ہاں وہ ایک الگ بیماری ہے، اس میں تو کیا ہوتا ہے؟ اکثر آتی بھی نہیں ہے. یار پیکاکس ایک بیماری ہوتی ہے، پالیسسٹک اوویرین سنڈروم. اس کے اندر جو ہے نا عورتوں کی تو اس میں مونچھیں کیا ہوتا وغیرہ ہے؟ نکل آتی ہیں، موٹی ہو جاتی ہیں، مینسٹرل سائیکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے، انڈوں کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے. یو ایس ایم بیسیکلی احتیاط. اور الٹی سیدھی باتیں مت کرو نا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. الا انه لا يعتد بها في الاقراف الثلاث، سوائے یہ کہ طلاق کے معاملے میں نا امام اعظم اس کو شمار نہیں کرتے تھے. وقال شافی، اور امام شافی نے فرمایا اقلہ یوما ولیلۃ، اور امام شافی نے فرمایا کہ سب سے کم مدت یہ کہ ایٹ لیسٹ 24 آوری اس کو خون آئے. اس سے کم اگر آئے گا تو کیا ہوگا؟ استحاضہ شمار ہوگا. وقال ابو حنیفہ، اور ابو حنیفہ نے فرمایا اقلہ ثلاثۃ ایام، کہ سب سے کم مدت کیا ہے؟ 3 دن. واما اقل الطہر فاضطربت فی روایت عن مالک، وہ کہتے ہیں جہاں تک طہارت کے ایام ہیں تو اس میں امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ سے جو روایات آئی ہیں مختلف، ان میں اضطراب ہے، بہت ساری آئی ہیں. فروا عنہ فرویہ عنہ عشرۃ ایام، تو کچھ لوگوں نے روایت کیا کہ امام مالک کے نزدیک جو پاکی کے دن ہیں وہ کیا ہیں؟ کم از کم 10 دن. وروی عنہ ثمانیۃ ایام، اور ایک روایت میں بھی آئے کہ 8 دن. ورویہ خمسۃ عشر یومن، اور ایک روایت میں آئے کہ خمسۃ عشر یومن، یعنی کم از کم کتنا؟ 15 دن. 15 دن جو ہے وہ طہارت کی. وَإِلَى هَذِهِ الرِّوَایَةِ مَالَ الْبَغْدَادِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِهِ، اور یہ جو 15 ایام والی بات ہے نا، اس کی طرف کون مائل ہوئے؟ بغدادی مالکی. وَبِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حنیفہ، اور یہی امام شافعی اور ابو حنیفہ کا بھی قول ہے کیونکہ وہ بھی بغدادی تھے. وقیلہ 17 یومن، اور ایک جگہ کہا گیا کہ 17. نہیں، کیا نہیں؟ یہاں پہ بغدادی سے کچھ اور مراد ہے. وہ جو بغدادی مالکیوں کا جو ہے نا وہ پورا اسکول آف تھاٹ ہے بغدادی، یعنی یہاں پہ صرف علاقہ مراد نہیں ہے، یہ بصرے کے لوگوں کو بھی بغدادی کہتے ہیں، کوفے کے بھی بغدادی ہیں، یعنی کہ یہ ان کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے، قاضی عبدالوہاب وغیرہ کا. جی جزاک اللہ خیر. وقیلہ 17 یومن، اور ایک جگہ کہا گیا کہ 17 دن. وہ اقصا ما انعقد علیہ الاجماع فیما احسب، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ یعنی دور گئے. سب سے کم. اقصا تو دور کے لیے استعمال ہاں ہوتا ہے نا، اکثر دوران. یہ سب سے ٹھیک زیادہ ہے ٹھیک. دور ہے جس میں کیا کہتے ہیں مالکی گئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ کم سے کم 17 ایام جو ہے وہ طہارت کی، اور جس کے اوپر اجماع منعقد ہو گیا جو میں سمجھتا ہوں فیما احسب خوشیو. واما اکثر الطہر فلیس له عندهم حد، وہ کہتے ہیں جہاں تک طہارت کی اکثر مدت ہے کہ عورت کتنے دن پاک رہ سکتی ہے، تو ان کے نزدیک اس کی کوئی مدت نہیں ہے، کیونکہ جو بھی پوسٹ مینسٹرل عورتیں ہوتی ہیں جن کو خون آنا بند ہو جاتا ہے 40-45 کے بعد، اب وہ پاکی جب تک حیض ہے تب تک پاک شمار ہے. باقی شمار ہوں گی. یہ نہیں کہ آپ یہ اندازہ لگا کے کو کہ چونکہ ہر عورت کو ہر مہینے ہیز آتا ہے، اب ایک لڑکی اس کو 15 سال کی عمر تک ہیز نہیں آیا تو آپ اس سے کہو کہ تم مہینے میں 15 دن نماز چھوڑ دیا کرو یا 10 دن. بات سمجھے؟ یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ ہو سکتی ہے. یہ اسی لیے ہمیں جملہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. یہ حکمت ہے یہ جو کہا گیا نا کہ واما اکثر الطہر فلیس له عندهم حد، کہ اکثر طہر کے بارے میں ان کی کوئی حد نہیں ہے. وَإِذَا كَانَ هَذَا مَوْضُوعًا مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ فَمَنْ كَانَ لِأَقَلِّ الْحَيْضِ عِنْدَهُ قَدْرٌ مَعْلُومٌ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا كَانَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ إِذَا وَرَدَ فِي سَنِّ الْحَيْضِ عِنْدَهُ اسْتِحَاضَةٌ. وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ سب سے کم مدت کیا ہے
حیض کی، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کم سے بھی کم اگر آئے گا نا خون تو وہ کیا ہوگا؟ استحاضہ. یعنی امام شافعی کے نزدیک ایک دن اور ایک رات، یعنی اب اگر ایک عورت کو صرف 6 گھنٹے خون آیا تو یہ استحاضہ شمار ہوگا شافعی فقہ میں. سمجھے؟ زیادہ جو ہے جو ایب نارمل بلیڈنگ. bleeding. اور حنفی فقہ میں اگر کسی عورت کو 2 دن بلیڈنگ ہوئی ہے 2.5 دن استحاضہ شمار ہوگا، کیونکہ ایٹ لیسٹ کیا ہے ان کیا 3 دن. مالکی فقہ میں کیا ہوگا؟ اس میں تو ایک ہی دفعہ آنے کو کہتے ہیں. مالکی فقہ میں پھر یہ اعتبار کیا جائے گا کہ کیا اس کو جو نارمل حیض کے ایام ہے اس کے بعد تو بلڈ نہیں آیا، اگر اس کو اسپیسیفک تاریخ کے بعد بلڈ آئے تو استحاضہ شمار ہوگا، یا پھر ہم زیادہ سے زیادہ مدت کو شمار کریں گے. مالکی فقہ میں زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 15. یعنی اگر کسی عورت کو 16ویں دن بھی بلیڈنگ ہوتی ہے تو دین دیٹ 16th day would be considered as استحاضہ. یار 16th day کانسٹنٹلی کا تو چانس ہے بھی جانا چاہیے. ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. استحاضہ میں تو یہی ہوتا ہے نا. تو ہم 15 دن تک کہیں گے کہ نماز چھوڑی رہے، مستحاضہ ہے، وہ حیضہ ہے. 16ویں دن پہ مستحاضہ شمار ہوگی، اب نہا کے نمازیں پڑھیں. مشکل ہے نا مسائل. میکسیمم جو دن ہے اس کے وہ مالکی فقہ میں 15 دن 15 ہے. اور دیگر میں آپ کو بتا دیا نا. السلام علیکم. اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ ومن لم یکن لأقل عنده قدر محدود وجب ان تكون الدفع عنده حیضا. وہ کہتے ہیں جن کے نزدیک، یعنی مالکی فقہ کے نزدیک، جن کے نزدیک کوئی مدت ہی نہیں ہے کم سے کم، ان کے نزدیک ایک دفعہ خون آ جانا بھی حیض شمار ہوگا. ومن كان ايضا عنده اكثر محدودا وجب ان يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضہ. وہ کہتے ہیں اور اسی طرح جن کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت. اب دیکھو یہ وقت ہوتا ہے کہ بندہ نا رجسٹر لے کے بیٹھے نوٹس بنائے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ نوٹس بنانے کے پوائنٹس ہیں. کون بنائے گا نوٹس؟ اچھا، جن کے نزدیک زیادہ ہیں، جن کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت مقررہ ہے تو پھر ان کے نزدیک اس مدت سے زیادہ اگر خون آئے گا استحاضہ شمار ہوگا. جیسے مالکی اور شوافی کے ہاں 15 دن میکسیمم ہے، تو 15 دن کے بعد اگر مزید خون آئے گا وہ استحاضہ شمار ہوگا. اپنے الفاظ میں لکھو. اسی طرح احناف کے ہاں زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے حیض آنے کی؟ بتا. 10. تو 11ویں دن تک اگر خون آئے 11واں دن کیا شمار ہوگا؟ استحاضہ. باقی حنابلہ کو تو ڈسکس کرتے ہی نہیں. ومن كان ايضا عنده اكثر محدودا وجب ان يكون ما زاد على ذلك عنده استحاضة. ولكن محصول مذهب مالك بذلك ان النساء على الضربين مبتدأ ومعتادة. البتہ مالکیہ نے اس میں ایک بڑی زبردست بات کی ہے، سمجھے؟ وہ کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ عورتیں 2 اقسام کی ہیں، ایک مبتدیہ اور ایک معتادہ. مبتدیہ کون ہوتی ہے؟ یعنی کہ جو بگنر ہو، پہلی بار بالغ ہو رہی ہو. یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، میری تو شکل ریکارڈ ہو رہی ہے نا. اور معتادہ جو ہے، معتادہ وہ ہے جو کہ جس کو عادت پڑی ہوئی ہے، عادی ہے. فالمبتدیہ، مبتدی جو ہے، تترکو الصلاۃ برؤیت اول دم تراؤ الی تمام 15 یوما. بہت امپورٹنٹ بات ہے. مبتدیہ کیا کرے گی؟ جس کو پہلی بار خون آیا ہے لیکن اس کا وہ خون جاری رہتا ہے یہاں تک کہ 15 دن گزر جاتے ہیں اور 16ویں 17ویں دن بھی خون آنے لگتا ہے، تو اب وہ 15 دن تک نماز سے رکی رہے گی، 16ویں دن سے نماز شروع کرے گی کیونکہ اب 16واں دن اس کا استحاضہ کا شمار ہوگا، کیونکہ شی از اے بگنر. لیکن جو عورت عادی ہے، عادیہ، کہ جس کو فار ایگزامپل لیٹس ٹیک این ایگزامپل آربیٹریلی کہ کسی کو صرف 8 دن بلیڈنگ ہوتی ہے ہر مہینے، تو
اب اسے اگر 8 دن کے بعد بھی بلیڈنگ ہوگی تو وہ یہ نہیں کہے گی کہ مالکی مذہب میں چونکہ 15 دن ہے تو 15 دن تک نمازیں چھوڑی رہوں، وہ 8ویں دن کے بعد 9ویں دن مستحاضہ شمار ہوگی اور اسے غسل کر کے نمازیں شروع کر دیں گی عند المالکیہ. عند المالکیہ، عند السادات المالکیہ و فقہ اہل المدینہ. آئے ہے وبه قال الشافعی. وبی قال الشافعی. فَإِن لَّمْ يَنْقَطِعْ صَلَّتْ، اگر اس کا خون نہیں رکے گا 15ویں دن پر بھی پھر وہ نماز پڑھے گی. وَكَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِلَّا أَن. معاویہ تم نے کتاب کھولی ہوئی اپنے پاس؟ سامنے کھلی ہے. زبردست، سمجھ گیا میں جملے سے. الا ان مالکا قال، سوائے یہ کہ امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تسلی من حين تتيقن الاستحاضة عند الشافعي انها تعيد صلاة ما سلف لها من الايام. سوائے یہ کہ مالک نے کہا کہ وہ نماز پڑھے گی تب سے جہاں سے اسے استحاضہ کا یقین ہو جائے، کیونکہ اب اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ وہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے نا وہ ایک خاص ہوتی ہے، تو اگر وہ بلیڈنگ جہاں سے آنا شروع ہوئی اور آپ کو یقین ہو گیا کہ یار یہ دم حیض نہیں ہو سکتا تو پھر آپ وہیں سے شروع کر دو گے. اور امام شافعی نے کہا کہ وہ نماز لوٹائے گی ان ایام سے جہاں سے اسے شک ہو گیا کہ اب یہ دم استحاضہ آنا شروع ہو گیا. الا اقل الحید عنده وهو یوم ولیلہ. اچھا اب یہاں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، سمجھے؟ وہ یہ آ جاتا ہے کہ ایک عورت ہے اس کو 15 دن کے بعد بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے، اب وہ شافعی اور مالکیہ کے نزدیک مستحاضہ شمار ہوگی، پراپر ایکسرسائز کرواتی ہے پھر دماغ کی. معاویہ سنو کتنا امپورٹنٹ مسئلہ. ایک عورت کو مبتدیہ کو 15 دن کے بعد بھی بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ مستحاضہ شمار ہو گئی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 15 دن تک اس کو بلیڈنگ ہوئی تھی یہ حیض کی تھی یا یہ اصلاً استحاضہ کی تھی؟ کیونکہ آخر کنٹینیو رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ تھی اصلاً اب نارمل. تو پھر شافعیہ کہتے ہیں کہ ہم اوریجنل پر لوٹیں گے، کم سے کم مدت حیض کی کیا ہے 1 دن، یعنی 1 دن کے بعد جو اس کو بلیڈنگ ہوئی ہے وہ استحاضہ کی ہے، لہٰذا یہ دوسرے دن سے لے کے پوری 16ویں دن تک کی نمازیں پڑھی. جمناسٹکس ہوئی دماغ کی. ٹھیک ہے فی الحال سروش کا تو مجھے پکا ہے سر سے گزرا ہے مسئلہ، اب یہ تم ریکارڈنگ سننا میں پھر سے بیان نہیں کروں گا. آگے اور مزے کی آگے مالک کی دو روایتیں آتا ہوں، پہلے مالک کی پہلی والی تو کر لوں. اور مالک نے کہا کہ جہاں سے اسے یقین حاصل ہو جائے نا کہ وہ مستحاضہ تھی، فار ایگزامپل اب 15 دن گزر گئے ابھی بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن اسے یہ پتہ چل گیا کہ 8ویں دن کے بعد خون کی کوالٹی چینج ہو گئی، تو امام مالک کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے گی 8ویں دن سے. غسل کر کے. ہاں غسل کر کے. یہ عورت کے گمان پر ہے. ہاں. وقیل عن مالک بل تعتد ایام لذاتها. نہیں ہم نے اس کا معنی دیکھا تھا، یہ بیسکلی ہم چولی ہے. ہاں امام مالک سے ایک روایت یہ بھی آئی کہ وہ اپنی جو ہے نا کزنس، ماں، بہن، خالاؤں، ان کے ایام دیکھے گی کہ نارملی کیا ہے، کیونکہ عموماً نا عورتیں جو ایک گھر میں رہتی ہیں ان کی سائیکل سنکرونائز ہو جاتی ہیں، یہ بھی ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا اندازہ لگائے گی مبتدیہ جو ہے. مبتدیہ امام مالک سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ وہ اپنی ہم چولی یعنی کزنس، ماں، بہن، خالائیں، ان کا اندازہ لگائے گی کہ ان کو نارملی کتنے دن آتی ہے. ثم تستظہر بثلاثۃ ایام، پھر اس کے اوپر وہ مزید 3 دن کا اضافہ کرے گی. فإن لم ينقطع الدم، اگر اس کے باوجود بھی خون نہیں رکا فہی مستحاضہ، تو مستحاضہ ہے. وأما المعتادہ ففیہا روایتان عن مالک، البتہ جو عادیہ ہے، معتادہ ہے، اس کے بارے میں امام اعظم امام مالک کی 2 آراء ہیں روایتیں. پہلی روایت کیا ہے؟ احداہما بناء ہوا علی عادتی اور زیادت 3 ایام ما لم تتجاوز اکثر مدت الحیض، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کی عادت کے اوپر ہم بنا رکھیں گے کہ جتنا اس کا نارمل عادت ہے، اور اگر نارمل عادت کے بعد بھی اسے بلیڈنگ ہوتی تھی تو ہم 3 دن اور انتظار کریں گے.
سمجھے؟ یعنی ایک عورت ہے، اس کو ہر مہینے 8 دن آتی ہے، اب کسی ایک مہینے ایسا ہوا کہ اسے 8 دن کے بعد بھی بلیڈنگ ہونے لگی، تو ہم 9 10 11 تک ویٹ کریں گے، اس کے بعد ہم کہیں گے 3 دن کا مارجن رکھنا. ہاں، اس کے بعد ہم کہیں گے کہ مستحض ہے، یعنی اب وہ 12ویں دن سے نماز پڑھنے لگی، 15 دن ویٹ نہیں کریں تو گے. آپ نے بتایا تھا کہ امام مالک کے نزدیک دوسرا کون تھا وہ والا کہ 8 دن کے بعد وہ مبتدیہ کا تھا. اب ہم مبتدیہ معتادہ کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں. بہت دیکھو یہ مسائل آنکھ کھول کے کان کھول کے سننا پڑتے ہیں. مبتدیہ کا آپ نے کہا تھا کہ اس کو 8 دن کے بعد اس کو عموماً 8 دن ہوتا ہے. نہیں میں نے ہی نہیں. نہیں وہ دوسرا مسئلہ تھا، وہی کہہ رہا ہوں. کیا تھا یاد دلاؤ. وہ جو آپ نے مسئلہ بتایا تھا ابھی کہ جس کو عموماً 8 دن ہوتے ہیں تو اس کو کسی مہینے 9 دن ہوا تو وہ کیا نام ہے وہ پھر غسل کر کے اس دن نماز پڑھے گی. وہ اب آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ 3 دن کا مارجن رکھیے گی، 8 دن 9 10 11، 12ویں دن سے نماز پڑھے گی. ٹھیک ہے. الا یہ کہ جو اکثر مدت حیض ہے نا وہ تجاوز نہ کرے. یعنی فار ایگزامپل ایک عورت ہے، اس کو 14 دن بلیڈنگ ہوتی ہے ہر مہینے، یعنی اس کا نارمل حیض کے دن ہی 14 ہے. اب اسے کسی مہینے 14ویں کے بعد بھی بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اب آپ یہ نہیں کہو گے کہ 14 میں 3 ایڈ کرو، 15 16 17 17 کے بعد نہیں، 15 میکسیمم ہے. 15 کی لمٹ آ جائے گی. اب 15 کے بعد ہی آپ شروع کر دو گے. وثانیہ دوسری روایت کے امام مالک سے جلوساً الا انقضائی اکثر مدت الحیض او تعمل الی التمیز ان کانت من اہل التمیز. یعنی کہ دوسری روایت امام مالک سے یہ ہے کہ مبتدیہ کی طرح وہ بھی 15 دن انتظار کرے، اس کے بعد پھر استحاضہ شمار کر کے نماز شروع کرے 15ویں دن کے بعد، یا پھر وہ اہل تمیز کے اوپر عمل کرے اگر وہ اہل تمیز میں سے. اہل تمیز یعنی کہ اسے فرق کرنا آتا ہو کہ حیض اور استحاضہ کے حکم میں فرق کیا ہوتا ہے. وقال الشافعی، اور امام شافعی نے فرمایا تعمل علی ایام عادتها، یعنی جو معتادہ ہے عادیہ ہے وہ جو ہے اپنے عادت کے ایام پر عمل کرے گی. وهذه الاقابل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في اقل الحيض واكثر واقل الطهر لا مستدل لها الا التجربه والعاده. اور کہتے ہیں کہ تمام جو اقابیل ہیں نا باتیں مختلف ہیں فقہاء کے نزدیک حیض کی اقل ایام اور اکثر ایام میں اور اقل طہرن میں، اور اس کی کوئی مستند نہیں ہے، یعنی کہ رسول اللہ تک کوئی بات نہیں جاتی سوائے تجربے اور عادت کے. وَكُلٌّ إِنَّمَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ مَا ظَنَّ أَنَّ التَّجْرُبَةَ أَوْقَفَتْهُ عَلَى ذَلِكَ. اور ان میں سے ہر کسی نے جو بات کی نا وہ یہی گمان کرتے ہوئے کہ یہ کہ میرا تجربہ حق کے زیادہ قریب ہے. والاختلاف ذلك في النساء عسر ان يعرف بالتجربه حدود هذه الاشياء في النساء ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو اختلاف ہے نا عورتوں کا وہ بہت مشکل ہے کہ یہ جانا جائے تجربے سے حدود ان چیزوں کی. بالتجربہ حدود هذه الاشياء في اکثر النساء، زیادہ تر عورتوں میں، کیونکہ سب عورتوں کا آگے پیچھے ہوتی ہیں سائیکلز. اور وہ کہتے ہیں ووقع فی ذلک هذا الخلاف الذی ذکرنا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو خلاف واقع ہوئے وہ ہم نے ذکر کر دیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَجْمَعُوا بِالْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ الدَّمَ إِذَا تَمَادَى أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ الْحَيْضِ أَنَّهُ اسْتَحَاضَ. وہ کہتے ہیں اور وہ سب اس بات پر مجتمع ہو گئے فقہاء، کس بات پر کہ جتنی بھی مدت حیض چاہے 15 ہو رکھو 10 رکھو 7 رکھو، اگر مدت حیض کو کراس کر گیا بلیڈنگ تو وہ استحاضہ ہے. یہ تو ایک متفقہ مسئلہ آسان ہے، پھر نماز پڑھنی پڑے گی چاہے بلیڈنگ ہوتی ہے. جو عورت حنفی ہے وہ 10 دن کے بعد شروع کر دے. جی جو مالکی شافعی ہے وہ 15 کے بعد. 15 کے بعد، لیکن پھر اس میں ہم نے بتایا نا کہ مبتدیہ اور معتادہ کا فرق ہوگا. مبتدیہ 3 دن کا مارجن ڈالے گی. نہیں مبتدیہ 15 تک ویٹ کرے گی. 15 تک ویٹ کرے گی. اور تیسری والی 60 دن تک تیسری ٹائپ. جو معتادہ ہے وہ کیا کہتے ہیں 3 دن کا مارجن ڈالے گی اور پھر 60 دن تک ہیں تیسری ٹائپ بتا دی وہ 60 دن تک ملے گی نا تیسری ٹائپ. 60 تک کچھ اور بھی میں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہا بھائی. اور حنابلہ حنابلہ تو ذکر ہی نہیں کرتے نا، کیوں ان کو فقیر نہیں سمجھتے. اللہ جانے کچھ ایسا یہ ایشو. پاس کی بات کر رہا ہوں.
فاسٹ کے کتنے لگتے ہیں؟ اچھا یہ بات جو گوگل پہ آ رہی ہے کہ عموماً جو پیریڈ ہوتے ہیں وہ 2 سے 8 دن کے ہوتے ہیں اور یوزلی 5 دن ایوریج کرتے ہیں 4 سے 5، یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں یہ تو نارمل میڈیکل سائنس میں دیکھا جائے. یہ نارمل ہے. تو اس کے قریب تو ویسے حناف کا اوپینین آتا ہے، کیونکہ اگر سائنس میکسیمم 8 کہہ رہی ہے تو ان کا 2 دن کا مارجن ہے. خیر وہ ایک ہے. لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، لفاطمہ بنت ابی حبیش، جو رسول اللہ نے فاطمہ بنت ابی حبیش سے فرمائی تھی، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، جب حیض آ جائے تو نماز نو چھٹ دو. فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرَهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، اور جب وہ چلا جائے یعنی حیض جتنا اس کا مقدر ہو یعنی اندازہ لگا کے، تو پھر غسل کرو، اپنے اوپر سے خون کو دھو، وصلی اور نماز پڑھو. والمتجاوزہ لأمد اکثر ایام الحیض قد ذهب عنها قدرها ضرورة، وإنما صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في هذا رواية عنها إلى أنها تبنى على عادة الحديث وسلم. وہ کہتے ہیں اسی طرح متجاوزہ یعنی کہ جو اکثر ایام حیض کو کراس کر گئی ہو، وہ اب ضرورت سے باہر چلے گئی ہے. اور امام شافعی اور امام مالک نے پھر کیا رائے اپنائی معتادہ کے بارے میں، یعنی ان سے جو 2 روایتیں آتی ہیں عادی عورت کے بارے میں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی عادت کے اوپر بنیاد رکھتی ہے. سمجھے؟ حدیث ام سلمہ الذی رواه فی الموطا، جو ام سلمہ کی روایت ہے جو موطا میں روایت ہوئی ہے، انہا امرات کانت تحرق الدماء علی عہد رسول اللہ فاستفتت لها ام سلمہ رضی اللہ، کہ ایک عورت تھی جس کو اس طرح خون آتا تھا، تو اس نے ام سلمہ سے کہا کہ مجھے فتویٰ پوچھ کے دیں. تو ام سلمہ نے ان کے لیے فتویٰ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقالا، تو رسول اللہ نے فرمایا لتنظر الى عدد اللیالی والایام التي كانت تحیدهن من الشہر قبل ان یصیبها الذی اصابها، کہ وہ دیکھے کہ اسے کتنے دن اور رات جو ہے وہ حیض آتا ہے مہینے میں سے، اس سے پہلے کہ اسے یہ بیماری لگی، یعنی اپنی عادت کو شمار کرے. فلتترک الصلاة قدر ذلك من الشہر، تو وہ جو اس کے نارمل حیض کے ایام کی اندازہ ہے نا اتنے دن وہ نماز کو چھوڑ دے. فإذا خلفت ذلك، اگر اس کے باوجود بھی اس کو بلیڈنگ ہو تو پھر کیا کرے، فاغتسل، غسل کرے، ثم لتعصل بثوب، اس کے بعد وہ ایک کپڑا رکھے، ثم لتصلی، اس کے بعد وہ نماز پڑھے. فَلَهُ حُكْمُ الْحَيْضِ الَّتِي تَشُكُّ فِي الِاجْتِهَادِ بِحُكْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي تَشُكُّ فِي الْحَيْضِ. تو ان لوگوں نے الحاق کیا کس کا، حکم حیض کا، الَّتِي تَشُكُّ فِي الْاجْتِهَادِ بِحُكْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي تَشُكُّ فِي الْحَيْضِ، یعنی کہ جس حیضہ عورت کو مستحاضہ میں شک ہوتا ہو نا، انہوں نے اس حکم کا الحاق کیا اس مستحاضہ کے ساتھ جس کو حیض میں شک ہوتا. وَإِنَّمَا رَأَى أَيْضًا فِي الْمُبْتَدِئَةِ أَنْ يَعْتَبِرَ أَيَّامَ لِدَاتِهَا، اور اسی طرح ان لوگوں نے بات بھی کی کہ مبتدا کے بارے میں بھی، مبتدیہ کے بارے میں بھی، کہ جس کو پہلی بار بلیڈنگ ہوئی ہو، اس کے لیے بھی امام مالک کی فقہ میں ایک دوسری رائے وہ جو میں نے آپ کو بیان کری تھی. ایک تو یہ کہ 15 دن، دوسری رائے یہ کہ وہ اپنی جو ہم چولی ہیں، خالہ، بہن، دوسری کزنس وغیرہ، ان کے ایام کو دیکھی تو وہ اس کے مطابق بھی کام کر سکتی ہے. لِأَنَّ أَيَّامَ لِذَاتِهَا شَبِيهَةٌ بِأَيَّامِهَا فَجَعَلَ حُكْمُهُمَا وَاحِدًا، مشابہت ہوتی ہے تو ان کو ایک کا حکم دے دیا گیا. وَأَمَّا الْإِسْتِظْهَارُ الَّذِي قَالَ بِهِ مَالِكُ بِثَلَاثَةٍ فَهُوَ شَيْءٌ انفرد بِهِ مَالِكُ وَأَصْحَابُهُ. وہ کہتے ہیں جہاں تک استظہار کا معاملہ ہے، یعنی جو امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 3 دن، سمجھ رہے ہو، معتادہ ویٹ کرے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قول ہے جو امام مالک اور ان کے اصحاب نے اس میں منفرد رائے اختیار کی. وخالفهم فی ذلک جمیع فقہاء الامصار ما عدا الاوزاعی، اور تمام شہروں کے جو فقہ ہیں انہوں نے ان کی اس میں مخالفت کری ہے سوائے اوزاعی کے،
اذ لم یکن لذلك ذکر فی الحدیث ثابت وقد روا فی ذلك اکثر ضعیف، کیونکہ ہمیں کسی صحیح ثابت حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا، اور جو کچھ روایت ہوا اس باب میں وہ کیا ہے؟ ضعیف۔ ابن اعظم نے فرمایا الخبر باطل فی المحلہ۔ لہٰذا احوط رائے یہی ہے کہ جو بھی اپنی ہم چولیوں کی وہ کرے نا، پھر وہ کیا کرے، 3 دن کا اس پہ نا اضافہ نہ کرے، بلکہ بس عادت کے مطابق شروع کر دے۔ 3 دن کا اضافہ نہ کرے۔ That is the safest رائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔